بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک ہم شروع کر رہے ہیں، بینک ریکنسیلیشن اسٹیٹمنٹ۔ بینک ریکنسیلیشن اسٹیٹمنٹ کسے کہتے ہیں؟ دیکھ، ہم جب کاروبار کرتے ہیں تو کاروبار میں ہمارے پاس جو کیش ہوتا ہے اس کے لیے تو ہم کیش بک بناتے ہیں، لیکن جو پیسے ہم بینک میں رکھتے ہیں تو اس کا ایک کالم ہم اپنے کیش بک میں بناتے ہیں۔ صحیح ہے؟ ریکنسیلیشن کہتے ہیں جب آپ کے کیش بک میں اور بینک کے اکاؤنٹ میں فرق آئے اور اس فرق کو ہم صحیح کر لیں۔ صحیح ہے؟ ریکنسیلیشن اصلاح کو کہتے ہیں، یعنی ان دونوں بکس میں جو فرق آتا ہے اس کی اصلاح کرے، اس کو ٹھیک کر لے۔ اس پروسیس کا نام بینک ریکنسیلیشن اسٹیٹمنٹ ہے۔ اچھا، بینک ریکنسیلیشن اسٹیٹمنٹ سے پہلے کچھ ٹرمینالوجی ہیں، یہ سیکھ لیں۔ اچھا، ایک آپ کے پاس بینک بیلنس ہوتا ہے۔ اچھا، یہ بینک بیلنس آپ کے کیش بک میں وہ کالم جو آپ بینک کے نام سے بناتے ہو۔ 3 کالم کیش بک میں آپ نے پڑھا، صحیح ہے؟ یا 2 کالم کیش بک میں۔ کیش بک میں جب آپ بینک کا کالم بناتے ہو اور بینک کا ریکارڈ رکھتے ہو تو اس ریکارڈ کو ہم کیا کہتے ہیں؟ بینک بیلنس کہتے ہیں کہ آپ کا بینک بیلنس کتنا ہے۔ ابھی بینک بیلنس یہ جو کتاب ہے اس کو ہم کیش بک بھی کہتے ہیں۔ کیش بک میں بینک کا کالم بنتا ہے، لیکن یہ کتاب یہ ریکارڈ آپ مینٹین رکھتے ہو، یعنی کاروبار والے، اور آپ کے لیے جو بینک والے ریکارڈ رکھتے ہیں اس کو ہم بینک سٹیٹمنٹ کہتے ہیں۔ بینک سٹیٹمنٹ 2 طرح کا ہوتا ہے۔ ایک پاس بک وہ کتاب ہے جو بینک والے ڈپازیٹر کے لیے اپنے بینک میں مینٹین رکھتا ہے، یعنی آپ کے لیے ایک کھاتہ کھولا جاتا ہے بینک میں، اور اس کو جتنے پیسے آپ اس میں نکالتے ہو اور جتنے پیسے آپ اس میں جمع کرتے ہو، یا جتنے بھی اس میں سروس چارجز ہوتے ہیں یا اس پر جو انٹرسٹ آتا ہے، اس سارے کی تفصیل یہ بینک والے آپ کے لیے بناتے ہیں، اور وہ کتاب جو ہے بینک کے پاس ہی رہتا ہے، اس کو ہم پاس بک کہتے ہیں۔ بینک سٹیٹمنٹ، اچھا، جب آپ کے پاس بک میں سے جب بینک والے آپ کو تفصیل بھجواتے ہیں آپ کے ریکارڈ کی، تو اس سٹیٹمنٹ کا نام بینک سٹیٹمنٹ ہے۔ ابھی ہم سیکھیں گے کہ بینک یعنی پاس بک اور کیش بک میں جو فرق آتا ہے اس کو ہم ریکنسائل کہتے ہیں۔ تو اس کو ہم کیا؟ ریکنسائلنگ دا بینک بیلنس۔ اچھا، یہ غلطیاں کیوں آتی ہیں آپ کی کیش بک میں اور پاس بک میں بینک والوں؟ تو اس کی کئی وجوہات ہیں۔ پہلا وجہ ہے انپریزنٹڈ چیک۔ آپ اپنی آسانی کے لیے اس کو نام دے دیں آئٹم نمبر 1، صحیح ہے؟ یہ ضروری نہیں ہے، لیکن اپنے آسانی کے لیے اس کو میں کیا دیتا ہوں؟ آئٹم نمبر 1، یا اگر نام نہ دے صرف لکھ انپریزنٹڈ چیک، صحیح ہے؟ تو انپریزنٹڈ چیک کیا ہوتا ہے اس کو سیکھ لیں۔ دیکھ ادھر، انپریزنٹڈ چیک یہ ہوتا ہے کہ آپ نے ایک چیک کیا کیا، ایک چیک جو ہے وہ کسی کو دے دیا، اور آپ نے اپنے کیش بک میں سے مائنس کر لیا۔ فار ایگزامپل دیکھ، میں کہتا ہوں اچھا جی، فار ایگزامپل دیکھ، میں آپ کو آسانی سے سمجھاتا ہوں کہ دیکھ، یہ آپ کے پاس کیش بک ہے، یعنی آپ مینٹین رکھتے ہیں کیش بک، اور یہ آپ کے پاس پاس بک ہے، صحیح؟ یہ آپ کے بینک میں پڑے ہیں۔ فار ایگزامپل یہ بینک کا کالم ہے، کیش بک میں صرف بینک کا کالم بناتا ہوں، اس میں آپ کے 10,000 روپے ہیں، یہ آپ نے ڈیبٹ کیے ہیں کیش بک میں، لیکن بینک والوں نے کیا کیے ہیں؟ کریڈٹ کیے ہیں 10,000 روپے۔ اچھا، انپریزنٹڈ چیک میں آپ کو سمجھا رہا تھا کہ انپریزنٹڈ چیک کسے کہتے ہیں۔ انپریزنٹڈ چیک: There are checks drawn by the depositor and recorded in cash book but not presented for payment in the bank. These checks are not debited in the passbook, due to which the bank balance shown by the bank statement is overstated. Overstated mean دیکھ ادھر، میں نے آپ کو ایک چیک دے دیا۔ فار ایگزامپل میں کہتا ہوں کہ میں آپ کو کچھ پیمنٹ کرتا ہوں 1,000 روپے، تو میں اپنے کیش بک سے اس کو کیا کروں گا؟ کریڈٹ کروں گا، اور میں نے آپ کو چیک دے دیا۔ یہاں پر تو دیکھ، ابھی میں اگر بیلنس معلوم کر لوں، 10,000 اس سائڈ پر بھی آ گئے، اور 10,000 میں سے 1,000 گئے تو 9,000 کا بیلنس میرے پاس ہے۔
لیکن آپ کو جو میں نے چیک دیا، آپ کو پیسے ادا کرنے تھے، میں نے آپ کو چیک دے دیا، لیکن آپ نے وہ چیک ابھی تک بینک میں پریزنٹ نہیں کیا، تو بینک والے کو جب پریزنٹ نہیں کیا تو بینک والے تو اس میں انٹری نہیں کریں گے۔ ابھی دیکھ بینک کا بیلنس کتنا ہے 10,000، لیکن آپ کے پاس 9,000 ہے، وہ کیوں؟ وہ ان پریزنٹڈ چیک کی وجہ سے کہ آپ نے ابھی تک چیک پریزنٹ نہیں کیا، چیک پریزنٹ نہیں کیا، تو آپ کے اکاؤنٹ میں اور بینک اکاؤنٹ میں فرق ہے۔ اچھا، دوسرا ہے ڈپازٹ ان ٹرانزٹ، ڈپازٹ ان ٹرانزٹ۔ It is possible that the cash sent to the bank at the late hour and recorded in the cash book may not be recorded in the passbook۔ ابھی دوبارہ اس کو دیکھ لیں، میرے پاس کیش بیلنس جو ہے کتنا ہے، فار ایگزامپل 10,000 ہے، اور پاس بک میں بھی 10,000 ہے، پاس بک میں بھی کتنا ہے 10,000 ہے۔ ابھی میں کاروبار کر رہا ہوں، کاروبار میں نے کیا کیا کہ میرے پاس ایک 2,000 روپے بچ گئے، اس کو میں بینک میں جمع کرنا چاہتا ہوں، تو میں نے اپنے ملازم کو 2,000 روپے دے دی اور اس کو کہا کہ اس کو بینک میں جمع کر لو۔ میں نے تو کیش بک میں ریکارڈ کر لیا 2,000، ابھی بینک ادھر میرے پاس کتنے ہیں 12,000 روپے، صحیح ہے، لیکن وہ بینک لیٹ گیا، اور بینک جب لیٹ گیا تو پاس بک میں یہ لوگ پھر انٹری کیا کرتے ہیں، ایک روز بعد کرتے ہیں، یا تو آپ یہ بینک کا اکاؤنٹ اور یہ کیش کا اکاؤنٹ، تو بینک میں ابھی تک ریکارڈ نہیں ہوا، تو نہ ہونے کی وجہ سے ادھر اب بھی 10,000 روپے ہے، جبکہ آپ کے پاس کتنا ہے 12,000 روپے ہے۔ ایسی انٹری کو ہم کیا کہتے ہیں، ڈپازٹ ان ٹرانزٹ، صحیح ہے، کیوں؟ کیونکہ آپ کے پاس بک جو ہے وہ لیٹ آورس کی وجہ سے وہ اس میں ریکارڈنگ نہیں ہوا۔ اچھا، ان کولیکٹڈ چیک، یہ تیسری وجہ ہے جس کی وجہ سے آپ کی کیش بک اور پاس بک میں فرق ہے۔ ان کولیکٹڈ چیک کسے کہتے ہیں؟ When any check or draft is deposited in the bank, it is recorded in the cash book on the same date. These checks are entered in the deposit account only when they are collected by the bank. The collection takes some time. Such balance as shown by the bank statement is understated. بعض اوقات اس طرح ہوتا ہے کہ آپ کو کوئی چیک دے دیتا ہے، کیا آپ کو کوئی چیک دے دیتا ہے، تو فار ایگزامپل کسی نے آپ کو چیک دیا 3,000 کا اور آپ کے کیش بک میں 10,000 روپے ہے، تو آپ کیا کرتے ہو، اپنے ساتھ کیش بک میں ریکارڈ کر لیتے ہو کہ 3,000 روپے اور آ گئے، اور آپ اس کو بینک بھجوا دیتے، تو بینک والے تو اسی وقت آپ انٹری نہیں کرتے نا، پہلے وہ کیا کرتے ہیں، وہ پہلے اس کو چیک کرتے ہیں کہ آیا یہ چیک صحیح ہے یا نہیں، تو اس پر 1-2-3 دن لگتے ہیں، تو جب تک بینک اس کو کلیکٹ نہیں کرتا یا اس کو کریڈٹ نہیں کرتا، اس کو ہم ان کولیکٹڈ یا ان کریڈٹڈ چیک کہتے ہیں، صحیح۔ تیسرا ہے ڈس آنر چیک۔ اچھا، ڈس آنر کسے کہتے ہیں؟ بعض اوقات آپ کو کوئی چیک دے دیتا ہے، صحیح ہے، اور وہ چیک جب آپ بینک میں جمع کرتے ہو تو وہ اس میں کچھ غلطیاں، ٹیکنیکل وجوہات کی وجہ سے وہ آپ کو جو چیک کسی نے دیا ہوتا ہے وہ واپس ہو جاتا ہے، تو ایسے انٹری کو ہم کیا کہتے ہیں، ایسے چیک کو ہم ڈس آنر چیک کہتے ہیں جو بینک واپس کرتے ہیں۔ پھر ہے سروس چارجز۔ دیکھ، بینک آپ کو جو خدمات دیتا ہے تو یہ مفت میں نہیں دیتا، صحیح ہے، بینک جو سروسز دیتا ہے اس کے کچھ سروس چارجز کاٹتا ہے۔ بینک نے سروس چارج کاٹے ہیں لیکن آپ کو اطلاع نہیں ہوئی، آپ نے کیش بک میں ریکارڈ نہیں کیا، تو بھی آپ کے اور کیش بک اور پاس بک کے بیلنس میں فرق آئے گا۔ پھر ہے مسلینیس چارجز یا انکم، متفرقہ اخراجات یا انکم۔ اخراجات سے آپ کا پاس بک جو ہے وہ کریڈٹ ہوتا ہے، اور جو انکم ہے اس سے ڈیبٹ ہوتا ہے، پاس بک کی بات کر رہا ہوں، جس طرح اوور ڈرافٹ ہے یا زکوٰۃ ہے یا کوئی انٹرسٹ ہے یا کوئی اور، صحیح ہے، کچھ آپ کی آمدنیاں ہوں گی، کچھ چارجز ہوں گے، تو اس وجہ سے بھی آپ کے اکاؤنٹ میں فرق آتا ہے۔ یہ تو وہ وجوہات، صحیح ہے۔ ابھی بینک ریکنسیلیشن اسٹیٹمنٹ بنانے کے 2 میتھڈ آف پریپیرنگ بینک ریکنسیلیشن میتھڈ۔ نمبر 1 ہے فائنڈنگ دا ایڈجسٹنگ بیلنس، اور نمبر 2 ہے ریکنسائلنگ آف دا بیلنسز۔ پہلے ہم سیکھتے ہیں فائنڈنگ دا ایڈجسٹڈ بیلنس۔ This means that the correct balance bank account be calculated after making necessary adjustment for error and omission in cash book and passbook۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کیش بک اور پاس بک میں جو غلطیاں ہوئی ہیں اس کو صحیح کر لو، اور جو ایڈجسٹڈ بیلنس آتا ہے اس کو معلوم کر لو۔ ایڈجسٹڈ
کیش بک کے لیے کس طرح معلوم کرو گے. یہ اگر یہ پوائنٹ آپ نے سیکھ لیے تو پھر آپ کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے. کیش بک کے لیے یہ پوائنٹ 5 پوائنٹ ہے اور پاس بک کے لیے بھی یہ پوائنٹ 5 پوائنٹ ہے. یہ آپ نے سیکھنے ہیں. اردو میں اپنے ساتھ نوٹ کرتے ہو یا انگلش میں؟ اردو میں اپنے ساتھ اس کو لکھ لیں. اچھا تو اچھا ہوگا آپ کو. فالوئنگ اسٹیپس آر ٹو بی ٹیکن ٹو فائنڈ آؤٹ دی ایڈجسٹڈ بیلنس آف بینک از شون بائی دا کیش بک. کیش بک میں آپ بینک کا جو ریکارڈ ہے وہ جب صحیح کرو گے تو یہ 5 اسٹیپ جو ہیں آپ نے لینا ہے. اچھا سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے آپ نے کیش بک کا بیلنس ٹاپ پر لکھنا ہے. دیکھ جس طرح یہ ہے، دیکھ کہ بیلنس ایز پر کیش بک. اگر ڈیبٹ ہے تو ڈیبٹ لکھو گے، اگر کریڈٹ ہے تو کریڈٹ لکھو گے. کیش بک کے ڈیبٹ بیلنس کو فیوریبل بیلنس بھی کہتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے بینک میں پیسے ہیں. صحیح ہے. تو سب سے پہلے فرسٹ پوائنٹ کیا ہے کہ سب سے پہلے آپ نے بیلنس لکھنا ہے اور ساتھ اس کے ساتھ کیا لکھنا ہے؟ ڈیبٹ بیلنس یا کریڈٹ بیلنس لکھنا ہے. صحیح. اچھا ڈیبٹ بیلنس بھی ہو سکتا ہے، کریڈٹ بیلنس بھی ہو سکتا ہے. اچھا اسٹیپ نمبر 1 تو ہو گیا. پہلے اسٹیپ میں ہم نے کیا کیا کہ آپ نے ڈیبٹ بیلنس یا کریڈٹ بیلنس کیش بک کا سب سے پہلے لکھنا ہے. دوسرا اسٹیپ، اینی انکم یا ریسیٹ کریڈٹ بائی دا بینک. اچھا وہ انکم یا ریسیٹ جو بینک نے کریڈٹ کیا ہو لیکن آپ نے کیش بک میں ریکارڈ نہیں کیا ہو از ڈیبٹڈ. دس مین ایڈڈ ٹو دا ڈیبٹ بیلنس. یعنی آسان الفاظ میں آپ کو کہوں کہ جتنے بھی انکم ہیں اور ریسیٹ ہیں اس کو اس بیلنس کے ساتھ ایڈ کرو گے. انکم اور ریسیٹ کو کیا کرو گے؟ پلس کا نشان لگا لو، پلس کرو گے بیلنس کے ساتھ. صحیح ہے. فار ایگزامپل انٹرسٹ آن ڈپازٹ ہو، یہ نام سیکھ لے. کلیکشن آف بل ریسیویبل ہو گئے، ڈائریکٹ پیمنٹ ہو گئے. اچھا کیش بک کا ڈیبٹ بیلنس ہونے کی صورت میں اس کو کیا کرو گے؟ ایڈ کرو گے. ڈیبٹ بیلنس کی صورت میں کیا کرو گے؟ اس کو ایڈ کرو گے. اور کریڈٹ ہو تو پھر مائنس کرو گے. اچھا اینی ایکسپینس لائک بینک، دیکھیے نام سیکھ لیں. اچھا بینک چارجز ہو گئے، کلیکشن چارجز ہوا، انٹرسٹ آن اوور ڈرافٹ ہوا، یہ اخراجات ہیں. جب اگر کیش بک کا ڈیبٹ بیلنس ہو تو ان کو کیا کریں گے؟ مائنس کریں گے. صحیح ہے. یہ دیکھیے میں پلس اور مائنس کے ساتھ لگا رہا ہوں. چاہیے تو آسان ہے کہ اگر کیش بک کا ڈیبٹ، یہ اس طرح پڑھو. اچھا اگر کیش بک کا ڈیبٹ بیلنس ہو تو انکم اور ریسیٹ کو ایڈ کرو گے. آپ اردو میں اس طرح لکھ لیں. اگر کیش بک کا ڈیبٹ بیلنس ہو تو انکم اور ریسیٹ کو ایڈ کریں گے اور اخراجات کو مائنس کریں گے ڈیبٹ بیلنس کی صورت میں. اچھا کریڈٹ سے کی صورت میں آپ یہ الٹا کرو گے. اچھا اینی ایرر کمیٹڈ بائی دا ڈپازیٹر. ڈپازیٹر کون ہے؟ آپ. اگر آپ سے کوئی غلطی ہوئی ہو، ریزلٹ انڈرسٹیٹ دا کیش ایٹ بینک بیلنس از ڈیبٹڈ. دس مین ایڈڈ ٹو دا ڈیبٹ بیلنس اینڈ ڈیڈکٹڈ فرام دی کریڈٹ بیلنس. اچھا آپ سے اگر کوئی ایسی غلطی ہوئی ہو جس کی وجہ سے آپ کا کیش بک کم آیا ہو، فار ایگزامپل آپ نے 100 کی جگہ 10 لکھا ہے. صحیح ہے. یا ایسی غلطی جس کی وجہ سے آپ کا کیش بک کم ہو تو اس کو کیا کرو گے؟ ایڈ کرو گے ڈیبٹ کی صورت میں. اور اگر کریڈٹ بھی، دیکھیے جو پلس مائنس میں لکھ رہا ہوں یہ ڈیبٹ کی صورت میں لکھ رہا ہوں. اچھا اگر کریڈٹ بیلنس ہو کیش بک کا تو پھر یہ مائنس ہوگا، یہ پلس ہوگا، یہ مائنس ہوگا. ایسی غلطی جس کی وجہ سے کیش بک کا بیلنس کم ہوا ہو تو اس کو پلس کریں گے. اچھا اینی ایرر کمیٹڈ بائی، یہ ڈپازیٹر کی غلطی ہے. اچھا بینک کی نہیں، کیش بک میں ڈپازیٹر کی غلطی. اینی ایرر کمیٹڈ بائی ڈپازیٹر ول ریزلٹ اوور اسٹیٹڈ. یہ اس کا الٹ ہے. اگر ایسی غلطی جس کی وجہ سے آپ نے اپنا کیش بک بڑھایا ہو تو اس کو مائنس کریں گے. صحیح. یہ 2 ادھر ہوگی. صحیح ہے. یہ آپ کو 2 بیلنس دیے گئے ہوں گے ایڈجسٹڈ بیلنس میں، ایک کیش بک کا اور دوسرا بھی کریڈٹ پاس بک کا. اچھا فرسٹ آف آل یہ میتھڈ جو ہے جس طرح ادھر 5 اسٹیپ ہے ادھر بھی 5 اسٹیپ کرنے ہوں گے. دا میتھڈ آف فائنڈنگ ایڈجسٹڈ بیلنس پاس بک. سب سے پہلے آپ نے بیلنس لکھنا ہے ریکارڈڈ فرسٹ. صحیح ہے. اف دا بینک بیلنس از فیوریبل، اچھا تو اس کو کیش بک کا فیوریبل ڈیبٹ ہوتا ہے، پاس بک کا فیوریبل کریڈٹ بیلنس ہوتا ہے. صحیح ہے. کیش بک پاس بک کا فیوریبل ڈیبٹ کون سا ہوتا ہے؟ کریڈٹ بیلنس ہوتا ہے. یعنی یہ ابھی ہم سیکھیں گے اگر پاس بک کا کریڈٹ بیلنس ہو تو ہم کیا کریں گے. اچھا چیک ڈپازیٹڈ انٹو بینک بٹ ناٹ کلیکٹڈ، جو آئٹم نمبر
اس کو جو بھی آئٹم آپ کہو، لیکن وہ چیک جو ڈپازٹ ہوا ہو لیکن ابھی تک کلیکٹ نہیں ہوا یا کریڈٹ نہیں ہوا، صحیح، اس کو ہم کیا کریں گے؟ ایڈ کریں گے، صحیح ہے، پاس بک کے کریڈٹ بیلنس کے ساتھ چیک ڈپازٹڈ بٹ ناٹ کریڈٹڈ کو پلس کریں گے، صحیح ہے، اور چیک ایشو بٹ ناٹ پریزنٹڈ جو ہم نے پڑھا اس کو مائنس کریں گے، چیک ایشو بٹ ناٹ پریزنٹڈ اس کو کیا کریں گے؟ مائنس کریں گے۔ دا کیش ڈپازٹ لیٹ آور جو ڈپازٹ ان ٹرانزٹ ہے، ڈپازٹ ان ٹرانزٹ ہم نے اس کو کہا تھا نا، does not appear in the passbook on the same date, the amount of such deposit is credited, this mean 8، اس کو بھی ہم ایڈ کریں گے، یعنی چیک جو ناٹ کریڈٹ ہوا ہو یا ڈپازٹ ان ٹرانزٹ ہو اس کو ہم کیا کریں گے؟ ایڈ کریں گے، اور ان پریزنٹڈ چیک کو کیا کریں گے؟ کون سے بیلنس سے؟ پاس بک کے کریڈٹ بیلنس سے۔ اچھا، اینی ایرر، اور ادھر دیکھ، ادھر غلطی کیش جو ڈپازٹر ہے اس سے ہوئی تھی، اینی ایرر اور اومیشن بھول کو کہتے ہیں، جو بینک نے کیا ہو، کس نے کیا ہو، اور جس کی وجہ سے آپ کا یہ ڈیبٹ بیلنس انکریز ہوا، debited is credited and if the result is increase the credit is debited، مطلب اگر آپ نے مطلب ڈیبٹ کیا ہے کسی آئٹم کو تو اس کو آپ کریڈٹ کر لو، اور اگر کریڈٹ کیا ہے پاس بک میں تو اس کو آپ ڈیبٹ کر لو۔ اگر آپ نے ڈیبٹ کیا ہے، انکریزنگ دا ڈیبٹ بیلنس، اگر آپ نے ڈیبٹ کیا ہے تو اس کو آپ کیا کرو گے؟ اس کو آپ پلس کرو گے کہ دوبارہ یہ ایڈ ہو جائے، صحیح ہے، اور اگر آپ نے کریڈٹ کیا ہے غلطی سے تو اس کو دیکھ کم کریں گے نا، تو اگر پاس بک میں بینک نے ڈیبٹ کیا ہے تو اس کو آپ کیا کرو گے؟ پلس کرو گے دوبارہ، اور اگر کریڈٹ کیا ہے تو اس کو مائنس کرو گے۔ بس یہ 4-5 پوائنٹ آپ نے سیکھنے ہوں گے۔ دیکھ ابھی آپ کو یہ کوشچن اتنا آسان لگے گا نا کہ آپ اس کو 1 منٹ میں سالو کرو گے۔ دیکھ السٹریشن نمبر 1 ہے، السٹریشن نمبر 3، ابھی آپ انشاءاللہ اس کو بہت ہی آسانی سے سالو کرو گے۔ دیکھ 1 منٹ میں، آن 30th November traded a trader has a balance of 4,320 as shown by the cash book۔ اچھا، اگر کیش بک کے ساتھ کچھ نہ لکھا ہو کہ یہ ڈیبٹ ہے یا فیوریبل ہے، کچھ نہ لکھا ہو تو وہ ڈیبٹ بیلنس ہوگا، صحیح ہے، اگر کچھ نہ لکھا ہو تو، اگر فیوریبل لکھا ہے، ڈیبٹ لکھا ہے تو بھی ڈیبٹ ہوگا، اگر انفیوریبل لکھا ہو تو وہ کریڈٹ ہوگا۔ while the passbook show a balance، دیکھ اس کے ساتھ پاس بک کے ساتھ کچھ نہ لکھا ہو تو یہ کون سا بیلنس ہوگا؟ کریڈٹ، صحیح ہے۔ on the reconciling both of the record find that، اچھا دیکھ ادھر، a check 2000 issued to Jamil has not been presented، داغوت آپ اس کو آسان کون سا جملہ دو گے؟ چیک ایشو بٹ ناٹ پریزنٹڈ یا ان پریزنٹڈ چیک۔ یہ ان پریزنٹڈ چیک تو سب سے پہلے یہ کون سے بک میں جائے گا؟ پاس بک کے کیش بک میں، پاس بک میں اس کی انٹری ہوگی۔ دیکھیے ادھر آپ نے اوپر کیا ہے کہ چیک ایشو بٹ ناٹ پریزنٹڈ کو ہم کیا کریں گے؟ ہم مائنس کریں گے، صحیح ہے، تو یہ کیا ہوگا؟ مائنس ہوگا، اور یہ کدھر جائے گا؟ پاس بک میں۔ بس یہ آپ سیکھ لیں۔ A check of 1500 deposited into bank for collection but not yet، یہ اس کو uncredited check کہتے ہیں، اس کو unpresented اور اس کو uncollected یا uncredited، uncollected، اور uncollected کیا ہوگا؟ دیکھ ادھر میں نے اوپر لکھا ہے، یہ پاس بک میں جائے گا اور پلس ہوگا، پاس بک میں اس کو جائے گا اور پلس ہوگا، صحیح ہے۔ اچھا، پھر تیسری انٹری کیا ہے؟ دا بینک ہیز ڈیبٹڈ دا اماؤنٹ آف 80 ہیز بینک چارجز۔ اچھا، بینک چارجز دیکھ ہم نے ادھر پڑھا، کیش بک میں جائے گا اور یہ کیا ہوگا؟ یہ ڈیبٹ بیلنس سے مائنس ہوگا، یہ بینک چارجز ہیں، دیکھ لکھا ہے بینک چارجز، یہ مائنس ہوگا، کدھر جائے گا؟ کیش بک میں، صحیح ہے۔ یہ کام اسی طرح کرو گے جس طرح میں کر رہا ہوں۔ دا بینک ہیز کریڈیٹڈ دا اماؤنٹ 215 انٹرسٹ آن ڈپازٹ، انٹرسٹ آن ڈپازٹ بھی دیکھ ہم نے کیش بک میں پڑھا، اور انٹرسٹ آن ڈپازٹ کیش بک میں کیا ہوگا؟ یہ پلس ہوگا، یہ بھی کیش بک میں جائے گا اور پلس ہوگا۔ دیکھ پاس بک کے 2 آئٹم، کیش بک کے 2 آئٹم، تو آپ شروع کرو گے، دیکھ نام لکھو گے پہلے ٹریڈر بینک ریکنسیلیشن اسٹیٹمنٹ ایز آن 31۔ سب سے پہلے کون سا بیلنس لکھو گے؟ بیلنس ایز پر کیش بک، ڈیبٹ میں نے لکھ لیا، اور یہ کرو جب ایڈ کرو گے، دیکھ کیش بک کا ایک آئٹم 8 کا ہے اور ایک مائنس کا ہے، تو پہلے 8 کون سا ہے؟
इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट, तो देख सादा लिखोगे इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट, ये ऐड कर लोगे इसके साथ, और माइनस क्या हो रहा है, बैंक चार्जेस। तो देख इधर मैंने लेस लिख लिया, लेस बैंक चार्जेस, और इसको मैंने माइनस किया। तो देख और तो आइटम नहीं है ना, कैश बुक के 2 थे, तो आपके पास 4455 आ गया। बस ये इधर तक ख़त्म। अभी पासबुक शुरू कर लो। बी बैलेंस इस पर पासबुक 4900 दिया ना, 4955, सही है, ये क्रेडिट बैलेंस है। देख इधर आपने ऑलरेडी लिखा है कि पहले प्लस अनकलेक्टेड चेक, तो 8 चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड, या अनकलेक्टेड लिख लो 1500 रुपये। और दूसरा कौन सा था जो माइनस करना है, अनप्रेजेंटेड चेक, तो लेस अनप्रेजेंटेड चेक, सही, ये एक क्वेश्चन होगा। तो देख आपका ये बैलेंस और ये बैलेंस सेम आ रहा। दूसरे क्वेश्चन को देख लें। अच्छा, जिस तरह मैं कर रहा हूँ ना, इसी तरह आप लोगों ने करना है, और इसके लिए ये 4 पॉइंट कैश बुक के, और ये 5 पॉइंट कैश बुक के और 5 पॉइंट पासबुक के आपने सीखने होंगे। दूसरे क्वेश्चन को देख लें। द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन हैज़ बीन, ये किसका है, मिस्टर नोमान का है। अच्छा, बैलेंस है इस पर कैश बुक के, बैलेंस दिया है, इसके साथ कुछ नहीं लिखा, तो कौन सा बैलेंस, ये डेबिट बैलेंस होगा, सही है। फिर लिखा है डिपॉजिट चेक इशू बट नॉट प्रेजेंटेड, बस इसको हम क्या कहते हैं, अनप्रेजेंटेड चेक। और अनप्रेजेंटेड चेक कहाँ जाते हैं, पासबुक में। कहाँ पर जाते हैं, तो इधर आप इसके साथ पासबुक छोटा लिख ले, पासबुक। और पासबुक में अनप्रेजेंटेड चेक क्या होते हैं, माइनस होते हैं, तो माइनस भी लिख लें। बस आपका जो है सोल्यूशन आसान हो जाएगा। चेक डिपॉजिट बट नॉट येट क्रेडिटेड, इसको अनकलेक्टेड चेक, अनकलेक्टेड ये कहाँ पर जाएगा, ये भी पासबुक में। और पासबुक में अगर क्रेडिट बैलेंस हो तो ये क्या होगा, प्लस होगा, अगर क्रेडिट हो। अच्छा, और अगर डेबिट बैलेंस हो तो फिर ये माइनस होगा। अच्छा, इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट कहाँ पर जाएगा, आप कैश बुक में। कैश बुक, ये देख ये चार्जेस है, सही है, कैश बुक से ये चार्जेस क्या होते हैं, माइनस होते हैं। अमाउंट डिपॉजिट बाय द कस्टमर डायरेक्ट इनटू बैंक विच इज़ नॉट येट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, इसको इसका मतलब ये है ना कि किसी बंदे ने आपके अकाउंट में जो है डायरेक्ट पैसे जमा किए हैं 480 रुपये, सही है, लेकिन आपने कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किए, पासबुक में तो रिकॉर्ड हुए हैं। अच्छा, तो इधर इसके साथ शार्ट आप लिख लें डायरेक्ट डिपॉजिट, क्या डायरेक्ट डिपॉजिट कहाँ पर जाएंगे, या अभी सीख ले। अच्छा, कैश बुक में कैश, और एक कैश बुक में क्या होंगे, प्लस होंगे, शाबाश, सही है। फिर ए चेक ऑफ ₹235 डिपॉजिट इनटू बैंक हैज़ बीन डिसऑनर। अच्छा, जब चेक डिसऑनर होता है तो ये भी कि इसको हम कहते हैं डिसऑनर, नहीं, ये कैश बुक में जाएगा, ये कहाँ पर जाएगा, ये कैश बुक में माइनस होगा, ये कैश बुक में क्या होगा, माइनस होगा। डिसऑनर का मतलब ये है कि आपने चेक बैंक में जमा किया था, उसने वापस भिजवा दिया, सही है, आपने तो अपना कैश बुक बढ़ाया था ना, अभी उसको वापस कम करोगे। अच्छा, बैलेंस है इस पर पासबुक, ये पासबुक का बैलेंस है। एक सवाल इससे शुरू होगा, एक एडजस्टमेंट बैलेंस और एक इससे। तो देख बैलेंस है इस पर कैश बुक आप लिख लो, 6000 रुपये दिया है। अच्छा, पहले एड का कैश बुक के कितने आइटम है, देख सिर्फ एक आइटम है कैश बुक का, एड ये जो होते हैं ना, तो देख एड अमाउंट डिपॉजिट बाय कस्टमर, तो एड हो गया, और 2 माइनस के, देख एक ये वाला और एक ये वाला, तो देख इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट और चेक डिसऑनर दोनों मैंने जमा किए, और ये इससे माइनस होगा, तो ये आपका बैलेंस आ गया। अभी पासबुक का बैलेंस है इस पर, पासबुक 4175, पासबुक के कितने आइटम है, 1 2 आइटम है, सही, एक एड है और एक माइनस। पहले एड वाला करोगे, चेक डिपॉजिट बट नॉट क्रेडिटेड, जो चेक डिपॉजिट बट नॉट क्रेडिटेड ये एड किया, और चेक इशू बट नॉट प्रेजेंटेड ये माइनस किया, सही है। आप लोग इस 2 क्वेश्चन, बल्कि इसके साथ साथ ये क्वेश्चन नंबर 5 भी कर ले और क्वेश्चन नंबर 6 भी कर ले, अगर इसमें कोई क्वेश्चन हो 7 भी कर ले यहाँ तक, तो ये आपका एक टॉपिक कवर हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम रिकन्सिलिएशन ऑफ बैलेंसेस करेंगे, सही है, ये दूसरा मेथड है। बस यहाँ तक काफ़ी है, और ये इलस्ट्रेशन नंबर 6, 7, 5, 6, 7 कर ले, और अगर इसमें कोई क्वेश्चन है तो कमेंट्स में पूछ सकते हैं। और मैं आपको बता देना कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और शेयर भी कर ले।